اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، 88 سبسکرائب کے ساتھ اور 93 ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ان ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں روشناس کرائی ہیں۔ کوشش تو یہ کی کہ ایک ویڈیو میں ایک دوائی پیش کریں، اور کس حد تک کامیاب ہوئے، کتنی اچیومنٹ ہوئی، یہ تو آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جو دوائیاں بتائی ہیں، اگر ان دوائیوں کا احاطہ کریں تو اس میں آرسینک ایلبم ایک بہترین دوائی ہے جلد کے لیے اور وائرس کو ختم کرنے کے لیے، اور تنگ دل، یعنی کہ تنگ دل سے مراد کنجوس لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین ٹونک کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ایک دوائی اور بتائی، ایکونائٹ۔ ایکونائٹ ہارڈ جو مرض ہوتے ہیں ایکیوٹ، ان پہ بڑا اچھا اثر ہے اس کا، اور پرٹیکولرلی یہ ان لوگوں پہ بھی اچھا اثر کرتی ہے جو ڈر اور خوف اس کی بیسک علاماتوں میں سے ہیں دماغی۔ ہومیو علاج کی ایک خاص بات یہ ہے، جہاں یہ جسم کا علاج کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ جسم کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ روح کا علاج بھی کرتی ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم، اور ان دونوں کی علاج کی انتہائی ضرورت پیش آتی ہے۔ روح کے علاج کے لیے ہم لوگ زیادہ تر عبادات کی طرف دھیان دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، دوسروں کے کام آنا بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی اسی طرح کی عبادات ہیں، وہ بھی اس طرح روح کے علاج کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ہومیو علاج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جسم کے ساتھ روح کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ اب اگر ہم معاشرے کا غور کرتے ہیں، وہ معاشرہ جو ترقی یافتہ ہے، ان میں روح زیادہ صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ادھر جھوٹ کم ہوتا ہے، چوری کم ہوتی ہے، دھوکہ دہی کم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کم ہے، تو اس وجہ سے ان کی روح پرسکون ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی جسمانی بیماریاں بھی ان کو اتنی پریشان نہیں کرتی۔ لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر بہت ساری روح کی بیماریاں ہیں، جیسے جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے حساسیت کا مادہ، مطلب ایسا بڑھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے کام نہ آنا، ایک دوسرے کے لیے آسانی نہ پیدا کرنا، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا۔ اب یہاں روح بھی ڈسٹرب ہے اور جسم بھی پھر اس طرح سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ انسان ایسے جال میں پھنس جاتا ہے کہ اس سے باہر آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اپنے تھوڑے سے کیسز کا آج ویڈیو میں، جو میں نے ویڈیوز میں مریض آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میں ان کا تھوڑا سا احاطہ کروں گا، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں کہاں مطلب
जिस्म भी उनका बीमार है लेकिन रूह भी उनकी बीमार है। आप मुस्तकिल मेरी वीडियो में एक बंदे को देख रहे होंगे, फरीद नाम का। जिस दिन उसने यहाँ क्लिनिक पर कदम रखा उस दिन से लेके आज तक उसकी 3 से तकरीबन 4 वीडियो बन चुकी हैं। 2 महीने से ज़्यादा उसको अरसा बीत चुका है। अब अगर पहले हम उसकी बीमारी की कैफियत देखते हैं तो उसके मेदे जिगर का फंक्शन में अप्स एंड डाउन था, उसमें सही कैफियत ना थी। फिर उसके बाद उसकी मुंह का निज़ाम, उसके जिस्म का निज़ाम, उसके पेट का निज़ाम, उसके बहुत सारी चीज़ें उसमें पैदा थी। तमाम दवाइयाँ देने के बाद मैंने जब गौर किया कि इसकी रूह भी डिस्टर्ब है, इसकी रूह के अंदर भी एक चीज़ है, इसकी रूह भी सही नहीं है। तो इस वजह से वो रूह का इलाज भी फिर मैंने उस तरफ भी ध्यान दिया। तो फिर कवरिंग आई। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ गौर करने की है कि इंसान जब बीमारी में मुब्तला होता है तो उसके जो नसीज जो होते हैं वो साकिन होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर इस तरफ गामज़न होता है, यानी कि एक लाइलाज मर्ज़ की तरफ गामज़न हो जाता है, यानी कैंसर की तरफ, जिगर का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, तिल्ली का कैंसर। डॉक्टर हज़रात बताते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि इंसान बताने से वो अपनी मौत तो जब मरेगा मरेगा, लेकिन वो बताने से बहुत जल्दी मर जाता है। तो फिर वो एहतियात करते हैं, उसको एहतियात बताते हैं, उसको दवाइयाँ देते हैं, उसके साथ केयर बताते हैं। तो इस वजह से उसका कवरिंग करते हैं। तो इस तरह वो अपना टाइम पीरियड जो दुनिया में उसके रहने का हो वो गुजारता है। जब इंसान किसी बीमारी के चुंगल में आ जाता है तो फिर उसमें से निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। नाज़रीन, मैं तमाम जो इंटरनेशनल नाज़रीन हैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप ये समझें कि जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, तरक्की पजीर ममालिक में भी अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं। हम यहाँ बैठ के भी आपका एक बेहतरीन इलाज और ऐसा इलाज कर सकते हैं जो कि यकीनन 99% आपको शिफा से हमकिनार करेगा। उसकी वजह यह है कि हमारी मेहनत, हमारी तवज्जो, हमारा खुलूस, हमारा इखलास, वो सारी चीज़ें उसमें मुनस्सिर हैं। हमारी ईमानदारी, सच्चाई, नेक नियति, इल्म और वो तमाम चीज़ों के साथ हम उस इलाज की तरफ। अभी तक मैंने जितने मरीज़ पेश किए हैं, जो मरीज़ है, कोई ऐसा मरीज़ नहीं कि उसको इफाका ना हुआ। मैं अल्लाह ताला का लामहदूद, करोड़ों का लफ्ज़ तो मैं लगाना पसंद नहीं करता, लामहदूद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे मेरे हाथ में शिफा दी और मुझे इस काबिल बनाया कि जिसका भी इलाज हो रहा है और वो शिफा याब हो रहा है। एक नामुमकिन सी बात नज़र आती है कि अगर इलाज में हम हाथ डालें तो वो सही ना हो। एक ना समझ में आने वाली बात है कि इंशाअल्लाह ताला जिसके भी इलाज में हाथ डाला अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी। इंसान के हाथ में कोशिश है और कोशिश हमारी ये है कि मैं आप इंटरनेशनल नाज़रीन के लिए ज़्यादा मैं आने वाली वीडियो ज़रा इंग्लिश में करूँगा ताकि इंटरनेशनल नाज़रीन को इससे अफाका पहुँचे और वो जल्द से जल्द समझ सकें। आपको यकीनन बहुत सारे मर्ज़ों में वो काबिलियत मिलेगी। हमारे यहाँ तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा हैं, इनके अंदर हसासियत बहुत बड़ी हुई है इनकी। ये डर, खौफ, वसवसे, वहम में मुब्तला हैं। ये अपने आप को होशियारी में मुब्तला हैं, चालाकियाँ इनमें बहुत हैं। तो इस वजह से ये गिरफ़्तार हैं बेचारे और ये फंस चुके हैं और इनको मार पड़ रही है डॉक्टरों से। तो डोमेस्टिक नाज़रीन जो हैं, जो उसको अल्लाह हिदायत देगा और वो शिफा याब हमसे लेंगे तो फ़ायदा उनको पहुँचता रहेगा। लेकिन मैं इंटरनेशनल नाज़रीन क्योंकि सच्चाई की तरफ ज़्यादा गालिब होते हैं तो वो आनन फ़ानन सही होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो
اس علاج میں سب سے بڑی علاج کی جو خاصیت ہے وہ سچائی بہت ہے. جتنی سچائی اور جتنی ایمانداری، جتنی خلوص جتنا اس میں پایا جائے گا، اتنا ہی مریض صحت یابی کی طرف گامزن ہوتا ہے. اب اگر میں آپ کو دوسری دوائیوں میں بتاتا ہوں کہ جب میں نے ایوینا سٹائیو کے بارے میں آپ کو بتایا تو وہ کمزوری کی، جسمانی کمزوری کی بڑی بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے. ایگریکس کے بارے میں جب میں نے آپ کو بتایا وہ ٹھنڈ کے اثرات پہ بڑا اچھا اثر کام کرتی ہے. ایبس کیناڈینسس کے بارے میں بتایا. پھر اس طرح ایک بے تحاشا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں. ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں آئے ہمارے پاس، ان میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ دوائی لیں اور ان کو افاقہ نہ ہو. افاقہ بالکل ہوتا ہے. وہ اپنی گرد اپنے جو ایک کنویں کی مانند ہوتے ہیں اس میں وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے، اور پھر وہ اسی کی احاطے کے اندر سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں راستے سے. میں ان سب کو جو ہم سے بھٹک کے دوسری جگہ چلے گئے ہیں، وہ بیچارے وہ مظلوم ہیں. میں ان کے لیے کیا کہوں کہ وہ اپنے گرد و غبار وہ اپنی ایک کنویں کی مانند پھنس چکے ہیں اور وہ اب بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. ان بیچاروں کے لیے بس صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان بیچاروں کا ٹائم، وقت اور ان کا چیزیں ضائع ہی ہوں گی ان کی، اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ ان کو دعا دے سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، لیکن ناممکن ہے. وہ علاج سے بہت مشکل صحیح ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مریض کیسے صحیح ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ مریضوں کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت گزارا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بندہ یہ باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم سے نوازے تو اس کے وہی کر سکتا ہے یہ باتیں. ناظرین، بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے. جو بھٹک جاتے ہیں ان کو ہدایت بہت مشکل سے ملتی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آج جس تیزی سے پذیرائی ہو رہی ہے، جس تیزی سے اللہ تعالیٰ شفا ہاتھ میں ڈال رہا ہے اور لوگوں کو شفا ہو رہی ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا بھی جو اعتماد رکھتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے اس علاج کے اندر، اعتماد رکھنا، اعتماد کا درجہ. میں اکثر و بیشتر اپنے مریضوں سے یہ بات پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو میرے پر کتنا اعتماد ہے، کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ یہاں سے صحیح ہو جاؤ گے. تو جو مریضوں میں شک کا گنجائش ہوتی ہے وہ دیر سے صحیح ہوتا ہے. جن مریضوں میں یقین کی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے، وہ آنن فانن صحیح ہوتے ہیں. میں نے ایک ایک دو دن میں صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. یقین کا عمل اتنا اچھا ہے، اور یقین جو ہے وہ اس کو اس طرح کی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے کہ وہ آنن فانن صحیح ہو جاتا ہے. برحال ناظرین، آج ایک ویڈیو یہ جو ایک احاطہ کر رہا تھا، میں اس لیے کر رہا تھا میں کہ آپ لوگ یقین رکھیں، پختگی رکھیں. بہت اچھی دوائیاں ہیں، ان کو پرچیز کریں، ان کو اپنے گھر میں لائیں، استعمال کریں، یوز کریں. جہاں پھنس جائیں بڑوں کے سمیں ہم حاضر ہیں. ہم سے مشورہ کریں، دوائی لے لیں، اور جو بھی جہاں کیونکہ ایک عرصہ گزرا ہے، ایک ٹائم گزرا ہے، ایک وقت گزرا ہے. بڑے بڑے ہوشیار لوگوں سے واسطہ پڑا، بڑے بڑے فنکار لوگوں سے واسطہ پڑا. بہت چالاک ڈاکٹر بھی ہمیں ملے، بہت ہوشیار لوگ بھی ہمیں ملے، بہت فنکار لوگوں سے واسطہ پڑا. دنیا میں سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں. یہ دنیا کئی رنگوں سے بھری پڑی ہے، بڑے بڑے ہوشیار لوگوں سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے چالاک لوگوں سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے فنکار لوگوں سے بھری ہوئی ہے. یہاں آپ آ تو گئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا جال ہے کہ اتنی آسانی سے سروائیو آپ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں سے آسانی سے نکالے، مجھے بھی نکالے، آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، میرے لیے بھی آسانی پیدا کرے، ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے. ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنائے، ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، خلوص پیدا کرے.
ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی کا باعث کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے خیال کرنے والے ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ مختصر سی ویڈیو صرف ایسی آتا کی تھی، اور کل سے ہم پھر وہی ایک نیا سلسلہ شروع کر دیں گے، ایک دوائی ایک ویڈیو کے ساتھ، اور وہ پیشنٹ بھی ریوائز کریں گے جن کو افاقہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ اس کا ذہن میں یکسوئی نہیں ہے، وہ ذہن اس کا بھٹک جاتا ہے۔ اس کو دکھا رہے ہیں، جتا رہے ہیں، ویڈیو کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ سچائی یہ ہے، سچائی کو سمجھو، لیکن وہ اتنے وہموں میں، اتنے شک و شبہات میں مبتلا ہے کہ ان کو سچائی نظر ہی نہیں آتی، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان سے کھیلتے ہیں، جو ان کے پاس، جو ان کو پیسوں کے اندر جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو ان کے لیے سنسیئر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ بہرحال مشکل لگتا ہے کہ آسانی ان کے لیے پیدا ہو، مجھے لگتا نہیں ہے کہ، کیونکہ جب آپ سچ کو، حق کو، سچائی کو، محبت کو، خلوص کو، ایمانداری کو نہیں پہچانتے تو آپ کے نصیب میں ٹھوکروں کے سوا کیا ہے؟ اللہ آپ کو ٹھوکروں سے بچائے، پر ناممکن ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، پر ناممکن ہے، کیونکہ آپ کو پرکھ نہیں ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے۔ سچائی کو سمجھیں، حقیقت کو جانیں، اچھے لوگوں کو پہچانیں۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک ہلکی سی آپ کو یہ تجزیہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو، سوجھ بوجھ پیدا ہو، تھوڑا سمجھ بھی تو سکیں، جو چیز دوائیاں دے رہے ہیں وہ اس کو پرکھ تو سکیں، اور نوٹ بھی کریں۔ علم 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 آپ کو یہاں سے ملتا رہے گا، آپ کو بہت ساری دوائیوں کی نالج ملے گی۔ آپ میری تمام ویڈیو دیکھیں، بہت نالج آپ کو اس میں پرووائڈ ہو جائے گی، بہت نالج ملے گی۔ میں نے کوئی ویڈیو میں کوئی ایسی بات، نیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اتنی بلند بلند دعوے کیے جاتے ہیں نیٹ کے اوپر، اب ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس میں سے بھی سچائی کو ڈھونڈنا ایک انسان کے اوپر ہے کہ اس میں سے بھی سچائی نکال کے لانا، دودھ میں سے مکھن نکال کے لانا، دودھ میں سے اصلی گھی نکال کے لانا، یہ انسان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، ہمارے لیے آسانی کرے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم میں اضافہ کرے، آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے، ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے، اور تمام لوگوں کے لیے آسانی کا باعث کرے۔ تمام بنی نوع انسان کی خدمت ہی میں عبادت ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے عمل سے، اپنے اپنے کردار سے، اپنے اپنے علم کے مطابق ایک دوسرے کے لیے آسانی کا باعث بنے، اسی میں، کیونکہ اس وقت آپ کئی محاذ پہ ہیں، کئی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو ترقی کرنے میں، آپ کی صحت کو بحال کرنے میں رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ آپ کو بہت چاروں طرف سے ایسا عالم ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ چاروں طرف سے ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر تیر کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ کتنا مشکل ہے بچنا، صحت کو برقرار رکھنا اور دنیا میں سروائیو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ بہرحال سب سے مشکل ترین کام اپنی اصلاح ہے، مشکل ترین کام۔ میں تو بعض دفعہ جب سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، ایک ناممکن سا لگتا ہے۔ اصلاح، انسان کی اصلاح بالکل مشکل ترین، آسان نہیں ہے۔ کہیں آپ سمجھیں آسان بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ جاتے ہیں، جو جلدی سمجھ جاتے ہیں، جلدی پک کرتے ہیں، جلدی ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔